یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا 4 باب اور 16 آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جی۔ خداوند کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرسوم ہے، یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرسوم ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو کہ جیسا وہ ہے ویسا ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کرتے ہیں۔ آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں جی یوحنا کا پہلا عام خط میں سے، یہ وہی یوحنا ہے۔ میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ یوحنا یہ رسول ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا جی۔ سارے رسول چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن یہ رسول یسوع کے ساتھ ساتھ سارے ماجرے کو دیکھتا رہا، اور اس یوحنا رسول کو محبت کا رسول بھی کہا گیا ہے۔ اسے محبت کا ٹائٹل ملا ہے۔ جس نے جو کچھ خدا کے لیے کیا اسے ٹائٹل ملا۔ ایوب نے اگر صبر کیا تو اسے صبر کا ٹائٹل ملا، ٹھیک ہے۔ اگر موسیٰ نے خدا سے بات چیت کی تو اسے یہ شرف ہوا کہ وہ خدا سے بات چیت کرنے والا، خدا کو دیکھنے والا نبی کہلایا۔ تو اسی طرح ہر ایک کو جو کچھ جس نے کیا اس کو اس کے حساب سے، اس کے ایمان سے ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا، تو اس کو کیونکہ ایمان پہ کھڑا رہا، خدا جیسا ایمان ابراہیم کے اندر تھا اس لیے اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ تو ہر ایک کو اس کے مطابق ٹائٹل دیا گیا۔ تو یوحنا رسول کو محبت کا رسول کہا گیا، اس کے اندر مسیح کی محبت پائی گئی، دیکھی گئی، اس لیے اسے محبت کا رسول کہا گیا۔ اس نے انجیل بھی لکھی ہے جی، یوحنا کی انجیل بھی اسی نے لکھی ہے، 3 خط بھی اسی نے لکھے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ پتمس کے جزیرے پر بھی اسی پر اترا تھا، اسی کو ملا تھا۔ تو کیونکہ محبت کو یہ سمجھتا تھا تو محبت کے بڑے بھید بھی اسی پر کھلے تھے۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو کلام زندہ ہے، برحق ہے، جو الفا ہے، جو اومیگا ہے، جو ابتدا ہے اور جو انتہا ہے، اور جو کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، وہ اثر کرتا ہے اور دلوں کو تبدیل کرتا ہے۔ تو خداوند کا کلام زندہ ہے۔ ہم اس محبت کے لیے شکر کرتے ہیں کہ جو خدا نے ہم سے رکھی ہے۔ تو لکھا ہے جی، جو محبت خدا کو ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ جان گے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا، یہ ہم جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، ایماندار ہیں ہم لوگ کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا۔ لیکن جو باتیں سمجھنے کی ہیں وہ آگے جا کے ہم سمجھیں گے۔ جو محبت میں قائم رہتا ہے، جو محبت میں کیا رہتا ہے جی؟ قائم رہتا ہے۔ قائم رہنا ضروری ہے۔ محبت کو ایک دن واسطے کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بتائے محبت ایک دن کے لیے ہوتی ہے؟ یسوع نے کہا جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہمارا خداوند آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، اس کی محبت یکساں رہتی ہے۔ تو ہمیں بھی محبت کیا کرنی چاہیے؟ یکساں کرنی، ہمیشہ کرنی چاہیے، ایک دن کی محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ جو محبت میں قائم رہتا ہے جی، خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اٹ مین کہ اگر ہمارے اندر محبت ہے، ہم محبت کرتے ہیں لوگوں سے، خدا کے بنائے ہوئے لوگوں سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، انہیں خدا کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں راہ بتاتے ہیں کہ مسیح راہ ہے، وہ حق ہے، وہ دروازہ ہے، اس کے بغیر ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی۔ تو یہ کہ ہم ان لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور خدا سے بھی محبت رکھتے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اس کا کیا ہے جی؟ ثبوت ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، کہ ہم اس کے ارشاد اعظم میں شریک ہیں،
ہم انسانوں سے پیار کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے نجات دی ہے، مجھے بچا دیا ہے، مجھے ہمیشہ کی زندگی دی ہے، تو میرے باقی بہن بھائی بھی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں، عذاب سے بچ جائیں، ہمیشہ کے غضب سے بچ جائیں، اور ہمیشہ آسمان پر ہمارے ساتھ ایک خاندان کی صورت میں رہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھی اس جہاں میں بھیجا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دے، بلیدان ہو، مر جائے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور اپنا ہی خون لے کر باپ کے پاس جا کر ہمارا فدیہ ادا کرے کہ میں نے بنی انسان کا کفارہ دے دیا ہے۔ وہ دیوار جو جدائی کی تھی، وہ دیوار جو گناہ کے باعث دوری کا سبب بنی تھی، اس کو میں نے اپنے خون سے پاک کر دیا ہے، دھو دیا ہے، مٹا دیا ہے، اور میں نے بنی انسان کا کفارہ دے دیا۔ تو ہم خدا یسوع مسیح کے لیے شکر کرتے ہیں جس نے ہم سے محبت رکھی ہے، اور ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اسی طرح ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسا ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا۔ نمبر ایک چیز، محبت میں خوف بھی نہیں ہوتا۔ جیسا شخص محبت کرتا ہے نا، وہ نہ ڈر ہوتا ہے، وہ نہ ڈر ہوتا ہے۔ لیکن یسوع ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ عدالت اس کے پاس، سپاہی اس کے پاس، فوجیں اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ نہ ڈر تھا، کیونکہ اس کے اندر محبت تھی بنی انسان کو بچانے کے لیے۔ خدا کی محبت اس میں تھی۔ خدا محبت ہے، تو محبت میں ڈر نہیں ہوتا۔ ابھی بھی دیکھ لیں جن لوگوں کے اندر خدا کی محبت ہے، وہ کسی چیز سے ڈرتے گھبراتے نہیں ہیں۔ تو محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ کوئی بھی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں، پہلے خدا نے ہم سے محبت رکھی۔ پہلے کس نے محبت رکھی ہے؟ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں میں خدا میں بڑا پیار کر رہا ہوں، ارے پہلے اس نے ہم سے پیار کیا۔ ہمیں یہ شکر گزاری کرنی کہ خدا نے ہم سے پہلے پیار کیا، تو نے ہمیں بلکہ پیار کرنا سکھایا ہے۔ ہم تجھ سے محنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بھلے اپنی محبت ہمارے اندر ڈال تاکہ تیری جیسی محبت ہم میں سے ظاہر ہو، کیونکہ اس نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو کیا ہے وہ جی؟ کیا ہے وہ؟ جھوٹا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں خدا سے کیا رکھتا ہوں جی؟ محبت رکھتا ہوں، اور اپنے بھائی سے کیا رکھے جی؟ عداوت رکھے، تو کلام کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس میں محبت بالکل نہیں، وہ محبت سے خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے؟ جو میرے بہن بھائی میرے ساتھ ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اگر میں آپ سے محبت نہیں رکھتا اور دعویٰ میں یہ کروں کہ بہن چاچا میں خدا کا بڑا پیار کرتا ہوں، میں خدا سے بڑا پیار کرتا ہوں، دعویٰ میں یہ کرتا ہوں میں خدا نہ، اور مجھے بڑا خدا نہ پیار ہے، میں کلام کہتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اگر میں بہن شادیہ سے، بھائی آرتھر سے، آپ سبوں سے، کلیسیا سے، اپنے لوگوں سے، بہن بھائیوں سے پیار نہیں کرتا تو جھوٹ بولتا ہوں، میں خدا سے بھی پیار نہیں کرتا۔ انہی کاموں سے لوگ جانیں گے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ اگر میں کلیسیا سے، چرچ سے اور خدا کے کام میں بڑھنے کے لیے محبت رکھتا ہوں کہ روحیں نجات پائیں، لوگ بچ جائیں، لوگ شفا پائیں، یسوع کو قبول کر لیں، تو پھر تو میں خدا سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ تو اگر میں لوگوں کو بچانا ہی نہیں چاہتا، انہیں خوشخبری ہی نہیں دینا چاہتا، انہیں مسیح کے پاس لانا ہی نہیں چاہتا، انہیں نجات دہندہ کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہی نہیں کہ یہ بچ جائیں، تو میں محبت سے خالی ہوں، میں محبت سے خالی ہوں، میرے اندر محبت نہیں۔ اس نے لکھا جی اور خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا، اور ہم کو اس طرح سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی کیا رکھے جی؟ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی۔ بھائی کا مقصد یہاں یہ بتایا گیا ہے، ایک تو بہن بھائی ہوتے ہی ہیں جو گھر کے اندر ہوتے ہیں،
لیکن مسیح میں ہم سب کیا ہیں جی؟ بہن بھائی، ہم ایک خاندان ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسیح میں ہم خاندان ہیں، ایک خاندان ہے، ہم سب بہن بھائی ہیں۔ تو یہ پوری یونیورسل، پوری دنیا کی بات کر رہا ہے کلام میں، کیا ہے کہ سب ہمارے بہن بھائی، ہمیں پوری دنیا کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ یسوع نے پوری دنیا کے لیے خون بہایا ہے۔ پوری دنیا جو اس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بھی خون بہایا ہے، اور جو اس کے لیے محبت نہیں کرتا اس کے لیے بھی خون بہایا ہے۔ اس لیے یوحنا ازدوالی کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھائے گا۔ اس نے سبوں کے لیے خون بہایا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ تک کیا پہنچے، نوبت۔ یہ خدا کی وش ہے، خواہش ہے، اس کی مرضی ہے کہ سب بچ جائیں، نجات پائیں، اور سب کے اندر مسیح کی محبت آ جائے۔ آئے میرے ساتھ نکالے کرتے ہیں، اب ہم اس کی خوبیوں پہ غور کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے، کیونکہ یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل میں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں کیا جی؟ ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یسوع نے ایک نیا حکم دیا۔ کرنتھیوں 13 باب، پہلا کرنتھیوں جی، پالوس رسول کا خط ہے جی، کرنتھیوں کو پالوس رسول لکھ رہے ہیں، جس کی پہلے میں نے آپ پالوس رسول کی بات آپ کو بتائی ہے۔ یہ وہی پالوس رسول ہے جسے دوسرے مسیح کا ٹائٹل ملا ہے، جو کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پالوس رسول کرنتھیس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب لکھا ہے جی، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، کیا لکھا جی؟ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں جھنجھناتا پیتل یا جھنجھناتی کیا ہوں؟ چھاچ، جس کی کوئی وقت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، میں وہ شخص ہوں جسے کچھ نہیں سمجھا جاتا، میں وہ کیوں آتا بھائی ایسا ہی ہے؟ تو میں وہ شخص ہوں اگر میرے اندر محبت نہیں ہے۔ تو لکھا ہے، اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ کیا مجھے نبوتیں، میں بڑی بڑی نبوتیں کروں، میرے اندر علم کی اتنا علم ہو کہ علم کا سمندر میرے اندر سما جائے، مجھے ہر ایک چیز کا علم ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن محبت نہ رکھوں تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ یہ ساری چیزیں اصل چیز کیا ہے جی؟ ہم بات کس پہ کر رہے ہیں؟ خدا کون ہے جی؟ خدا کون ہے جی؟ خدا محبت ہے، اس لیے ہمیں بھی محبت رکھنی ہے، تاکہ ہمارے کاموں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے، ہمارے محبت رکھنے سے قومیں جانیں، قبیلے جانیں، لوگ جانیں کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع ناصری کے خون سے خریدے ہوئے ہیں۔ اگر خدا محبت ہے تو اس کی محبت ہمارے اندر سے ظاہر ہونی چاہیے۔ آمین۔ اس کی محبت ہمارے اندر سے ظاہر ہونی چاہیے، تاکہ خدا محبت ہے تو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمارے اندر سے بھی محبت ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ کون سی محبت خدا نے ہم سے رکھی؟ انکنڈیشنل۔ کوئی کنڈیشن ہو تو چاہے تو ایسے کریں گا تو ہم کرتے ہیں گیو اینڈ ٹیک۔ اللہ صاحب کچھ میرے واسطے کریں گے تو میں نہیں کچھ کروں گا، اللہ صاحب نہیں کریں گے تو میں کچھ نہیں کروں گا۔ یہ ہے گیو اینڈ ٹیک، یہ مطلب کی محبت۔ اللہ صاحب میرے واسطے کچھ کرن نہ کرن، لیکن میں اپنا کام کرتا جاؤں، یہ ہے محبت۔ مسیح کو جس نے قبول کیا، جس نے نہ کیا، اس نے پھر بھی سبوں کے لیے خون بہایا۔ ایک بات میں اور بتاتا چلوں، جیسے میں بتاتا ہوں کہ شاگرد یسوع کے ساتھ جا رہے تھے، شاگرد یسوع کے ساتھ تو ایک ایگزامپل دی، کہا کہ ایک بیج بونے والے نے بیج بویا، ایک بیج بونے والے نے اور کچھ کڑوے دانے دی، شیطان بھی بو گیا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ وہ فصل اگ رہی ہے، تو خداوند اگر تو ہمیں آرڈر دے، حکم دے، اجازت دے تو ہم ان دانوں کو جا کے نکال دیں، تاکہ وہ بلا وجہ زمین کو روکے ہوئے ہیں، تاکہ دوسروں کو بھی خراب نہ کریں، کیا ہم ان کو کاٹ دیں؟ تو یسوع کا نام یسوع نے کیا کہا جی؟ نہیں، رک جائیں، ابھی نہیں ایسا۔ کیوں؟ اس میں دو باتیں سیکھی، اس میں دو باتیں یہ ہیں، ایک تو خداوند نے اس لیے روکا کہ شاید یہ کاٹتے وقت جب اس اچھے کو کاٹیں گے، برے کو کاٹیں گے تو ساتھ ہی دونوں گرے، شاید اچھے کو بھی نقصان نہ پہنچ جائے، اس کو بھی کوئی سر نہ لگ جائے یا کوئی چوٹ نہ لگ جائے، وہ بھی سخت نہ ہو جائے، اس لیے نہ کاٹو، بڑھنے دو، نہ بڑھے۔
نمبر 2، اس لیے بڑھنے دو کہ شاید کسی وقت، کسی ٹائم میں، کسی سٹیج میں آ کر اس کو سمجھ آ جائے، اس کی عقل کھل جائے، اس کا دماغ کھل جائے، اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور یہ مسیح کو قبول کر لے، خدا کو قبول کر لے، محبت میں قائم ہو جائے اور مسیح پر ایمان لے آئے۔ اس لیے خدا موقع دیتا ہے، اس لیے لکھا ہے نا کلام میں، وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر کیا کرتا ہے۔ نبیان جو ہے کہ ہوتے لوگ تھوڑے پیڑے نے تو خدا نے ایتے سورج نہیں چمکے گا، ایتے سورج چمکے گا، ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر یکساں چمکاتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ وہ موقع دیتا ہے کہ کبھی شاید میرا بیٹا، یہ بیٹی جو برگشتہ ہو گئے ہیں، مجھ سے دور ہے، شاید ان کو سمجھ آ جائے، شاید یہ سمجھ جائے، کیونکہ کلام کہتا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، یہ محبت کی انتہا ہے۔ وہ لکھا ہے سارا علم ہو میرے پاس، ساری واقفیت ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں، اگر محبت نہ رکھوں تو میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے لکھا جی، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اگر سارا مال، اپنا جسم ایون یہاں تک کہ جلانے کے لیے دے، اگر محبت نہ رکھوں تو فائدہ ہے کچھ؟ کلام کہہ رہا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ۔ محبت اتنی اہم ہے جی، لکھا ہے اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت آگے آپ اس کی خوبی آگے دی، 4 آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بیان شاہ دیا، آپ لوگ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ 16 خوبیاں بیان ہونے لگی ہیں۔ لکھا جی 4 آیت میں محبت صابر ہے، نمبر 1۔ محبت کیا ہے جی؟ محبت صبر کرتی ہے۔ ایوب پر دکھ آیا، کیا آیا جی؟ اتنا دکھ آیا، جو کتابیں لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے 40 سال، کوئی کہتا ہے 140 سال، کوئی کہتا ہے 500 سال، اتنا ٹائم ایوب پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں رہا، لیکن کلام کہتا ہے وہ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری ہی کرتا رہا۔ بلکہ ایون کہ اس کے جسم میں جب کیڑے پڑ گئے تو کیڑا جب جسم سے نیچے گرتا تھا تو وہ اٹھا کر اسے اپنے جسم میں واپس رکھتا تھا، کہتا تھا میرے آقا کا، میرے خداوند کا یہ حکم ہے، اس کی طرف سے تو بھیجا گیا ہے، تو تیرا کام ہے رہنا باہر نہ نہیں۔ محبت کی انتہا ہے، یہ ہے محبت۔ اس لیے اسے صبر کا نبی کہا گیا، صبر کا ٹائٹل دیا گیا، اس لیے لکھا ہے محبت صابر ہے۔ محبت کیا ہے جی؟ صابر ہے، صبر کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح داڑھی کو نوچا گیا، اس پر تھوکا گیا، اسے مارا گیا، پترس نے تلوار کھینچی جب اسے پکڑنے کے لیے گتسمنی باغ میں آئے، اور سپاہی کا کیا کیا جی؟ کان اڑا دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے پترس کو ڈانٹا اور کہا پترس تلوار کو میان میں رکھ، اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں 12 تمن سے زیادہ فرشتے ابھی اسی وقت وہ بھیج دے گا، میں 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں ان کو نیست و نبود کر سکتا ہوں، لیکن باپ کی مرضی یہ نہیں ہے۔ باپ کی مرضی یہ ہے کہ میں بنی نوع انسان کا کفارہ بنوں، اس کی نجات کے لیے اپنا خون بہاؤں، دکھ سہوں۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اس لیے اس طرح ہمیں محبت رکھنی ہے۔ محبت آگے جا کے سیکھیں گے آپ، محبت صبر کرتی ہے۔ اتنا دکھ سہنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ناول ڈاکو یہ اسٹیٹمنٹ سن کے بدل گئے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا کردار اتنا اچھا ہونا، ہمارے اندر سے محبت نکلے کہ لوگ ویسے ہی بدل دے رہے ہیں، یار وہ فلانا پاسٹر، وہ فلانی بہن، وہ فلانا بھائی آپ تک اتنی اچھی ہیں، اتنا اخلاق، ارے یہ اگر اتنے اچھے ہیں تو مسیح کیسا ہوگا؟ جن کو یہ مانتے ہیں وہ کیسا ہوگا؟ ایسا ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ وہ قومیں، قبیلے ہمارے کردار کو دیکھ کے مسیح کو قبول کر لیں، بدل جائیں کہ یہ کیا مسیح کتنا اچھا ہوگا، جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، جو رحم کرتا ہے، جو فضل کرتا ہے، جو ہمیشہ کی بادشاہت میں بلکہ اپنے ساتھ اپنی بادشاہت میں رکھتا ہے۔ تو کیا جی محبت کیا ہے جی؟ صابر ہے، نمبر 1، اور مہربان۔ اور کیا ہے جی؟ محبت حسد نہیں کرتی۔ محبت حسد، جیلسی، انگلش میں جیلسی کہیں، محبت میں جیلسی، حسد نہیں ہوتی۔ محبت حسد نہیں کرتی، ساڑھے اندر حسد نکلتی نہیں۔ ارے اس نے ایسا کر لیا، ارے وہ ایسا ہو گیا، ارے اس نے یہ ہو گیا، ارے وہ ہو گیا، ارے وہ جو کر رہا ہے کرنے دے، تو کہاں ہے؟ تو اپنے آپ کو توبہ کر، خدا محنت رحم کر۔
جب یہ آپ کے اندر یہ شفٹ آ گئی تو اجمین مسیح کی محبت آپ کے اندر آ گئی. آپ نے اپنی بہتری کے لیے دروازے کو کھولنا شروع کر دیا, مسیح کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا. آپ مسیح کے قریب آ گئے ہیں. جب آپ دوسرے کے لیے بہتری جانا شروع کر دیا تو آپ مسیح کے قریب آ گئے. لکھا ہے محبت حسد نہیں کرتی, محبت شیخی نہیں مارتی. محبت شیخی سمجھتے ہیں نا, مطلب میں اپنے آپ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. محبت شیخی نہیں مارتی. پالوس رسول کو جب مسیح کی محبت کی سمجھ آ گئی, مسیح کی سمجھ آ گئی, تو وہ کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ آ گیا. وہ اپنے آپ کو قیدی سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے جی؟ قیدی سمجھتا ہے. مسیح کا قیدی ہوں میں نے آپ کو لاسٹ کی بات بتائی تھی, پھر بتاتا ہوں کہ ایک ٹرین میں جو لوگ سفر کر رہے تھے 3 لوگ, تو وہ لوڈو کھیلنا چاہتے تھے یا تاش کھیلنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اوپر ایک مشنری تھا, سو رہا تھا, جا رہا تھا, اس کو اٹھایا کہ بھائی ہمارے ساتھ آ کے ذرا تاش کھیل, لوڈو کھیل. تو اس نے کہا میرے پاس ہاتھ نہیں ہے, میرے پاس. انہوں نے بولا پتہ نہیں یہ کوئی دماغی مریض ہے, کہنا ہے ہاتھ ہے نہیں دے, لیکن کہنا ہے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تیرے ہاتھ تو ہیں, تو کہہ رہا میرے پاس ہاتھ نہیں. کہہ رہا یہ ہاتھ میرے نہیں, یہ مسیح کے ہاتھ ہیں. میں مسیح کا کہتی ہوں, ان ہاتھوں سے میں نہ لوڈو کھیل سکتا ہوں, نہ تاش کھیل سکتا ہوں, نہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے میرے مسیح کو دکھ پہنچے, جس سے مسیح کا نام خراب ہو, جس سے میرے کردار سے مسیح پر آنچ آئے. میں وہ کام نہیں کروں گا. اس لیے ہمارے کردار سے, ہماری بات چیت سے, گفتگو سے وہ بدل جائے. تو وہ تینوں بھی بدل گئے. انہوں نے کہا یار کیسا خوبصورت بات ہے کہ جب خدا دیکھ تو نہیں رہا, لیکن یہ اس کے لیے اتنی محبت کرتا ہے. تو اس نے ہمیں بھی اتنی محبت سے ساری چیزیں سمجھائی ہیں. تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی بدل جائیں. ٹھیک ہے جی. محبت اثر نہیں کرتی, شیخی نہیں مارتی, اور بھولتی نہیں ہے. ساری یہ خوبیاں لکھتے جائیے گا, 16 خوبیاں ہیں. نازیبا کام نہیں کرتی, اپنی بہتری. میں اس لیے تھوڑا جلدی کر رہا ہوں, ٹائم میرا ہونے والا ہے, تو میں اس لیے موٹی موٹی باتیں ان کو آپ پڑھ لیجیے گا جا کے, تو میں اس کو جلدی اس لیے کر رہا ہوں. تو لکھا ہے اپنی بہتری جو جلاتی, بدگمانی نہیں کرتی, بدکاری سے خوش نہیں ہوتی, بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے. کہتا ہے جی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. راستی میں بدکاری میں شیطان جیسے کام, برے کاموں کر کے کچھ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں, اور میں نے ایسا کر لیا, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. لیکن وہ کہتا ہے بدکاری سے خوش نہیں بلکہ راستی سے, روحیں بچا کر, خدا کے لیے کام کر کے, اچھے کام کر کے جو کرتا ہے وہ خوشی کی بات ہے, وہ خوشی کی بات ہے. اس لیے لکھا ہے بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ. مسیح نے ہماری خاطر سب کچھ سہ لیا. پالوس رسول کو بھی جب یہ سمجھ آ گئی تو وہ بھی کچھ اپنی آپ کو پیش کرتا ہے, مار کھاتا ہے, کوڑے کھاتا ہے, قیدی بن جاتا ہے, لیکن مسیح کے نام کو اونچا کرنے کی ہمیشہ وہ کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کہ مسیح مجھ سے نظر آئے, مسیح کو جلال ہر طرح سے ملے, مسیح ہی میرے اندر سے نظر آئے. اس لیے وہ اپنا بہتری نہیں چاہتا, سب کچھ کا یقین, سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ یقین کرتی ہے, سب باتوں کی کیا رکھتی ہے جی؟ امید رکھتی ہے. سب باتوں کی ہماری امید یہ ہے, ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا منجی ہے, ہمارا بچانے والا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہم اس کے ساتھ ہمیشہ بادشاہی کریں گے, یہ ہماری امید ہے. اور لکھا ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے, محبت کو زوال نہیں, ہر ایک چیز برداشت کر رہی ہے. ساڈے اندر برداشت ہے نہیں. وہ کہتے ہیں مارے جب بٹا مارے نا, جب تک میں بڑا کو پتھر شتر نہ مارا بدلا تو نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے. بدلا لینا, میں نے لاسٹ بتایا تھا, بدلا لینا خدا کا کام ہے. فرض کریں مجھے کسی نے گالی دے دی یا مجھے کسی نے تھپڑ مار دیا, تو اگر تو میں نے بھی اس کو تھپڑ مار دیا, میں نے بھی اس کو گالی دے دی, تو میری ہوتی عدالت رہتے ہی موقع گئی, ختم. میں نے اس نے بھی مارا, میں نے بھی مارا, دونوں کا فیصلہ یہ ہم دونوں نے آپس میں کر لیا. اگر اس نے مجھے گالی دی, اس نے میرے لیے برا سوچا, اس نے مجھے تھپڑ مارا, میں خاموش رہا, میں نے صبر کیا, میں نے وہ اطمینان کے وہ معاملہ خدا کے پاس چھوڑ دیا. اب خدا کی عدالت چھوڑ دی, پھر خدا جج بن جاتا ہے, پھر خدا فیصلہ کرتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے لیے, تو نے میری بندی کے لیے ایسا کیا ہے. پھر خدا فیصلے کرتا ہے, خدا اسے سمجھاتا ہے.
खुदा उसकी रहनुमाई करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदा पर अपने फैसले छोड़ें, हम खुद फैसले ना करें, क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है, इसलिए हमें खुदा पर सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, आगे सारे लिखा जी इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तकलीफ थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें फर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे, उस वक्त रूबरू देखेंगे, इसको समझिएगा बड़ा, उस वक्त हम यीशु को फिर रूबरू देखेंगे, उसके साथ हम बादशाही करेंगे। जब हम भी जलाली बन जाएंगे, हमारा बदन भी जलाली हो जाएगा। हम अंदर से तो जलाली हो गए हैं मसीह पर ईमान लाने के बाद से, लेकिन बदन हमारा अभी जलाली होना बाकी है, बदन हमारा भी जलाली होना बाकी है। तो जब हमारा बदन भी जलाली हो जाएगा तो फिर हम जलाल के बादशाह के साथ हमेशा बादशाही करेंगे। देखा है, इस वक्त मेरा इल्म नाक़िस है, मगर उस वक्त ऐसा पूरा तौर पर पहचान लूँगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। अफजल इनमें कौन है जी? अफजल इनमें मोहब्बत है। तो इसलिए हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है। हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को दरगुजर करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, समझाना चाहिए कि नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं, ऐसा, ये हमारे मसीह की तालीम है, ये हमारी बाइबल की तालीम है, हमें इस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, हमें इस तरह ज़िंदगी में चलना है, ताकि कौमी कबीले हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे रहन सहन से, बातचीत से बदल जाएं और जानें कि हम उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं। अगर हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं और हम दावा करें कि हम बहुत कुछ करते हैं, खुदा से बड़ा प्यार करते हैं, अगर हमारा किरदार अच्छा नहीं तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह अपने आप को रखना है, ताकि बहुत सी रूहों को हम जीत सकें। असल मकसद क्या है मोहब्बत रखने का? ताकि हम लोगों को मसीह के पास ला सकें, लाने का वसीला बन सकें। तो उस वक्त भी हम ला सकेंगे जी, उस वक्त भी हम खुदा की बादशाह के लिए काम कर सकेंगे। अच्छा किरदार हमारा होगा जब हम खुदा की बादशाह की कुशल के लिए काम करेंगे। सो मेरी दुआ है कि खुदा मुझे भी और हम सबको भी और इस मोहब्बत की गहरे मुकाशफात अता करे, जिस तरह उसने यूहन्ना रसूल पर मुकाशफात बोले, जिस तरह से लिखा है कलाम में कि खुदा पाक रूह जो है खुदा की तह की बातें दरियाफ्त करके देता है, खुदा की तह की बातें दरियाफ्त करके देता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा उन सबों को खुदा की तह की बातें दरियाफ्त करके दे, मोहब्बत की बातें दरियाफ्त करके दे, खुदा की बादशाह की वुसअत में काम करने के लिए हमें समझाए कि हम मसीह की मानद बन जाए, मसीह के कद के अंदाजे तक पहुँचे, हमारे अंदर से मसीह नजर आए, ताकि कौमें कबीले हमारे किरदार को, हमारे रहन सहन को, हमारी बातचीत से बदल जाएं, तब्दील हो जाएं और मसीह पर ईमान ले आएं। ये हमारा फोकस होना चाहिए, इस तरह हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगियों से जो खुदा ने इस जहान में हमें जितनी ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी से हम बहुत से लोगों को खुदा की बादशाह में लाने का वसीला बन सके। सो खुदा आप सबों को बरकत दे जी। हमें ईमान है कि खुदा ने ऐसा करने पर कादिर है और वो ऐसा ज़रूर करेगा। आमीन। जोर से कहें आमीन। आमीन। खुदा ने ऐसा जरूर करेगा कि हम सब जो जितने यहाँ मौजूद हैं हम खुदा के जलाल के लिए खर्च होंगे, रूहों की निजात को खुदा के पास लाने का, रूहों को खुदा के पास लाने का वसीला करेंगे, ताकि रूही निजात पाएं, बच जाएं, मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। खुदा आपसे मदद करेगा।